السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے رشوت لے لی اور فلاں بندے نے یہ کام کر دیا، کسی ڈاکٹر کے بارے میں سنا ہوگا، کسی اور محکمے کے بارے میں سنا ہوگا۔ لیکن آج جس محکمے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی بڑا محکمہ ہے رتبے کے لحاظ سے، اور ایسا وہ شعبہ ہے کہ جس شعبے کی عزت ہر انسان کرتا ہے دوستو، ہر انسان۔ اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہوا کیا ہے کہ دوستو، آج ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے، لیکن انسان، اور یقین مانے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس محکمے کے لوگ بھی اور ایسے لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں تو نہیں سوچ سکتا دوستو کہ بھئی یہ والا محکمہ ہے، اتنا پاک صاف اور اتنا اچھا محکمہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو اس محکمے کو گندہ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل کا واقعہ ہے، یا زیادہ میں آپ کو بعید کی بات نہیں بتا رہا، یہ ماضی قریب کی بات بتا رہا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل کا واقعہ یہ کہ یہ پنڈی کا ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا کوئی نام بھی ہے، کوئی رتا سا اس کے ساتھ لگتا ہے۔ دوستو، اس گاؤں کے اندر ایک ٹیچر ہے، سابقہ ٹیچر، وہ مطلب کہ پیشے سے پینشنر ہیں وہ۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو، کسی بڑے عہدے سے وہ ریٹائر تھی، انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو ان کی جال میں پھنس گیا بیچارہ، اس کو نوکری کا جھانسا دیا کہ میں تمہیں نوکری دلواؤں گی، میں تمہیں اسکول میں بھرتی کرواؤں گی، میں تمہیں سرکاری نوکری دلواؤں گی، تم مجھے اتنے پیسے دو۔ اس بیچارے نے، غریب آدمی نے، پڑھا لکھا تھا وہ، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کا ساز و سامان تک بیچ کر، اپنے گھر کا سامان تک بیچ کر اس کو پیسے پورے کر کے دیے، اور اس نے اپنا جو اس کا خامن تھا اس کو اس نے جج کا ریڈر بتایا کہ میرا خامن جج کا ریڈر ہے اور میں تمہیں نوکری دلواؤں گی اور تم سرکاری نوکری میں بھرتی ہو جاؤ گے اور تمہاری پینشن بن جائے گی۔ ایسے اس کو سبز باغ دکھائے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سارا اپنا سب کچھ سامان بیچ کر، تو اس نے سارا کا سارا سامان، وہ پیسہ جو اس کو دے دیا۔ جب پیسہ اس کو دے دیا تو پھر اس کو وہ لارے لگاتی تھی پہلے کہ بھئی 2 دن میں آپ کا لیٹر آ جائے گا، 3 دن میں آپ کا لیٹر آ جائے گا، 10 دن میں آ جائے گا، یہ مسئلہ ہے، فلانا ای او نہیں ہے، فلانا سی او نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ ایک وقت آیا، پتہ چلا کہ میڈم صاحب جو ہے اس کا نمبر نہیں مل رہا۔ جب نمبر ملانے کی کوشش کی تو جناب وہ اس کے بعد خود میڈم صاحب بھی غائب ہو گئی ہیں، جیسے آج کل یہ نور بھی غائب ہوئی ہوئی ہیں اسکرین سے۔ اسی طرح وہ جو ریٹائر ہوئی میڈم تھی وہ بھی اسکرین سے آف ہو گئی ہیں اور آج تک وہ نہیں مل رہی۔ دوستو، یقین مانے، ایک پنجابی میں کہاوت ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہیں، ٹھگ جو ہے وہ بھوکے نہیں مرتے۔ تو خدا را لوگوں کو پہچانا کرے، لوگوں کو پہچاننا سیکھے کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں پھر رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں سے لین دین کیا کرے۔ ایک آدمی بڑی مشکل سے اپنی جمع پونجی اکٹھا کرتا ہے، غریب آدمی، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں کسی کو 10 روپے دینا بہت مشکل ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر کوئی فراڈ کر کے ہم سے پیسے لے کر جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیں اور کسی پہ ایسے بالکل اندھا اعتماد نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، پہلے اس کی چھان بین کریں کہ بھئی واقعی یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ مجھے کام کر کے دے گا، تب جا کر وہ کام کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میرے سمیت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برے لوگوں اور برے وقت سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔